الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ کھلا. بعض علماء نے فرمایا کہ رغدن کا معنی ایک تو ہوتا ہے یعنی کھلی چیز کا استعمال کرنا، ایک معنی کہ علماء نے ہنیئن مریئا یعنی کھانا ایسا جو انسان کو رچتا بستا ہو. کیا معنی؟ جو یعنی ہضم بھی ہو، فائدہ بھی ہو، نقصان نہ ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور تم دونوں قریب مت جانا اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی اگر تم دونوں نے چکھا اس درخت میں سے تو ہو جاؤ گے اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. اخرجہما مما کانا فیہ پس وہ سبب بنا ان کے نکالنے کا تھے وہ جن نعمتوں میں. پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اترو. بعضکم لبعض عدو ہوگے تم ایک دوسرے کے دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد تعلیم آدم علیہ السلام کے بعد پھر تکریم آدم علیہ السلام کا مرحلہ آیا. پہلا مرحلہ تھا تخلیق آدم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا. اور دوسرا مسئلہ تھا تعلیم آدم علیہ السلام کا کہ علم آدم الاسماء کلہا اللہ نے ان کو تمام چیزوں کے نام، صفات، خواص، آثار، افعال بتلائے، پڑھائے اور سکھلائے. یہ مرحلہ تھا تعلیم آدم علیہ السلام کا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی تعلیم کا ذکر ملتا ہے قرآن مقدس میں تو یہ انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیم کا شان ہے کہ اللہ ان کی تعلیم کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف فرماتے ہیں. یعنی انبیاء اور رسول جو ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے وہ کسی دنیاوی استاد سے پڑھنے کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ افضل مرتبہ جو ہے وہ نبی اور رسول کا ہے. اور اگر ان کو بھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طا کرنا پڑے تو پھر تو استاد ان سے افضل ہو جاتا. اس لیے اللہ نے انہیں خود پڑھایا ہے. اس لیے آیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اللہ نے سکھلائے آدم علیہ السلام کو اسماء. تو یہاں بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھئی تم ان کو پڑھا دو. اسی طرح جہاں جہاں بھی آئے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اسی طرح آیا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کہ ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. اور جب علوم وحی کا سلسلہ نبوت سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی وحی سے ان کی تعلیم ہوتی ہے تو پھر اس تعلیم کا مقابلہ کون کر سکتا؟ کیونکہ ہماری تعلیم میں تو کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، اغلاط ہوتے ہیں، خطا ہوتی ہے، سمجھنے میں خطا ہوتی ہے، سمجھانے میں خطا ہوتی ہے، استاد سے غلطی ہوتی ہے، شاگرد سے غلطی ہوتی ہے. لیکن جب پڑھانے والا اللہ کی ذات ہو جو ہر نقص سے پاک ہے
اب ان کے پڑھانے کا جو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا کہ کبھی وحی نازل فرما دی، کبھی دل میں خود علم ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے۔ تو اس لیے پہلا مرحلہ یاد رکھیں تھا تخلیق آدم کا، اور مرحلہ ثانیہ تھا تعلیم آدم کا، اور مرحلہ ثالثہ تھا تکریم آدم کا۔ تکریم آدم یہ تھی کہ اللہ نے انہیں مسجود الملائکہ بنایا، کہ تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سے بڑی تکریم کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نوری مخلوق اور ایک ایسی مخلوق کے جس سے کبھی نافرمانی کا صدور نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں ڈالا جائے، تو اس سے بڑی اور تکریم کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب تکریم آدم علیہ السلام کے ان مراحل پر پھر یہ بھی دیکھیں کہ جس نے آدم کی تکریم کا انکار کیا اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مطرود قرار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے وہ رجیم بنا، اور اس کو آسمانوں سے نکالا گیا، اور اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا، اور اس کی اتباع کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ان تمام مراحل کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں رہو۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، کہ یہ عقیدہ بھی ہے اور یہی بات قرآن و حدیث کے سیاق و سباق سے ثابت ہے کہ وہ جنت آسمانوں میں تھی اور وہ جنت الخلد تھی۔ اسی لیے اب بعد فرق ضالہ جو ہیں معتزلہ اور اسی طرح قدریہ جبریہ، یہ سب فرق ضالہ ہیں جو راستے سے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جنت جو تھی وہ زمین میں ایک باغ تھا، اور وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا باغ تھا، اور باغ جنت کا لفظ جو ہے باغ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف میں بھی ایک مقام پہ آیا ہے کہ ہم نے ان دو آدمیوں کو ایسے ایسے باغ دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنت آسمانوں والی جنت نہیں ہے، بلکہ یہ زمین میں کوئی جنت تھی۔ اور دراصل انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھی آسمانوں والی جنت ہے، تو پہلے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت ہے نہیں، اللہ کے عمل میں پیدا کریں گے۔ اگر وہ یہ مان لیتے کہ جنت آسمانوں میں ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی ان کو چھوڑنا پڑتا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اگر وہ جنت آسمانوں میں ہو تو اس میں آدمی داخل ہونے کے بعد تو نکالا نہیں جائے گا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح جو کافر جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ البتہ جہنم سے مسلمان جو گناہگار ہیں ان کو تو عذاب کے بعد نکالا جائے گا، لیکن دخول جنت کے بعد تو نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنت میں داخل کیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے نکالا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کا وہاں سے نکلنا ثابت ہے تو لہذا یہ وہ جنت جو ہے آسمانوں کی جنت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے اور بھی اشکالات انہوں نے پیدا کیے کہ بھئی جب آدمی جنت میں جائے گا تو جنت میں تو کوئی غلطی ہوگی نہیں، اور جب آدمی جنت میں جائے گا تو جنت میں تو کوئی پابندی اور تکلیف ہوگی نہیں، اور یہاں تو اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو ایسے ایسے اشکالات جو ہیں انہوں نے اپنے کتابوں میں ذکر کر کے اپنے مسلک کو اور اپنے مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس معلومات عامہ نہیں ہوتے وہ ایسے دلائل کو پڑھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو نہیں نکالا جائے گا، کب جب عالم آخرت ہوگا، وہ تو حکم جاری ہوا تب ہوں گے۔ عالم آخرت کے میں یعنی قیامت کے قائم ہونے کے بعد اب جب اللہ فیصلہ فرما دیں گے کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، تو اب کسی کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن عالم آخرت سے پہلے اگر کسی کو جنت میں بھیجا جائے پھر جنت سے باہر بھیجا جائے تو کوئی اشکال پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ معراج کی رات میں ہمارے آقا سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جنت میں داخل ہوئے، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا گھر دیکھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا، آپ نے وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آوازیں سنی، اور پھر اسی رات میں حضور جنت سے باہر تشریف لائے اور آپ مکے میں تشریف لے آئے۔ تو لہذا یہ مسائل تو تب پیدا ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب اللہ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ اہل جنت ہیں اور یہ اہل جہنم ہیں۔ اب جنت والے جو ہیں پھر اس کے بعد نہیں نکالے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ جب وہ احکامات ہی صادر نہ ہوں۔ اسی لیے اس وقت جنت میں جانے کے بعد پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا مانا کہ دار العمل دنیا ہے اور دار الجزا آخرت ہے، تو مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے تو پھر کوئی عمل نہیں، اس کے بعد تو پھر جزائے اعمال ہے کہ اچھے کاموں کی اچھی جزا مل جائے گی اور برے کاموں کی بری سزا مل جائے گی۔ ورنہ اس سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے پابندیاں نافذ فرمائیں، کسی کے لیے کوئی منہیات مقرر فرما دیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ اسی لیے جیسے کہ علماء نے لکھا کہ دجال جب دعوی دجالیت کر لے گا تو حرمین میں داخل نہیں ہوگا، اگر وہ دجالیت کے دعویٰ کرنے سے پہلے داخل ہو جائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اب قادیانی نے جب تک دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا تو کسی نے اسے کافر نہیں کہا، کیونکہ ایک عام آدمی تھا، اور اس کے بعد کتابیں لکھتا رہا، پھر عیسائیوں سے مناظرے کرتا رہا، تو بعض علماء اہل سنت والجماعت جو تھے وہ بھی اس کی تائید کرتے رہے۔ لیکن جب اس نے پھر اپنے پر پرزے نکالے اور نعوذ باللہ دعوی نبوت کر بیٹھا، تو اب اس کے لیے پوری امت نے باتفاق تمام مسالک نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرامین کو اس نے توڑا اور دعوی نبوت کر بیٹھا، تو نبوت کے دعوے سے پہلے اس پر کسی قسم کے کفر کے فتوے لگانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے ایسے اشکالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ جنت سے مراد جنت الخلد ہے۔ اور بعض علماء نے ایک عجیب استدلال بھی پکڑا ہے قرآن مقدس کی اسی آیت سے، انہوں نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، انہوں نے فرمایا اللہ نے فرمایا الجنت معرف بِأَلِف لام، یہاں اللہ نے جب الف لام کا ذکر کر دیا الجنہ، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ الف لام لگایا جائے تو پہلے کوئی جنت جس کا ذکر ہو چکا ہو وہی جنت مراد ہوتی ہے، اور آپ اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کے بعد آیت إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور آگے تھا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تو پہلے ذکر آ چکا، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے جنہوں نے ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے آپ ان کو خوشخبری دے دیں جنت کی اور جنت کے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اس خوشخبری میں کوئی جنت دنیا کی یا زمین کے باغ کی خوشخبری تو نہیں تھی، کیونکہ پہلے ذکر تھا جہنم کا کہ جو کافر مقابلہ قرآن کا نہیں کر سکے اور قیامت تک بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے کہ جس کا ایندھن کیا ہے، انسان ہے اور پتھر ہے۔ اب جہنم کے بعد مومنوں کے لیے جو خوشخبری آئی تو وہ اسی جنت کی تھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اس لیے جب اس جنت کا ذکر آیا اور یہاں اللہ نے ذکر فرمایا الف لام کے ساتھ، اس لیے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو جب الف لام ہے مراد ہے کہ وہی جنت جس کی پہلے وہ خوشخبری دی جا چکی ہے تو وہ بھی جنت الخلد مراد تھی، اور اس سے مراد بھی جنت الخلد ہے، کوئی دنیا کی جنت اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے قاعدہ سمجھ لیں کہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ
قرآن مقدس میں الف لام لگایا جائے اسے استعلاء میں کہتے ہیں معرف بالالف واللام، یعنی قرآن کو اس لفظ کو معروف کیا گیا الف لام کے ساتھ، تو مراد پہلے والا کوئی چیز ہوتی ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو وہی چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس میں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن یغلب العسر یسرین، حضور نے فرمایا کہ عسر ایک ہے اور یسر دو ہیں، تو فرمایا کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ عسر جو ہے وہ دو یسر پہ غالب آ جائے۔ تو اب حالانکہ قرآن میں دیکھیں تو لفظ کیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو عسر کا ذکر بھی تو 2 دفعہ آیا ہے اور یسر کا ذکر بھی 2 دفعہ آیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا عسر ایک ہے اور یسر 2 ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یسرن جو ہے وہ بغیر الف لام کے ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرن تو یہ یسر علیحدہ ہے، ان مع العسر یسرا تو یہ یسر علیحدہ ہے، تو 2 یسر ہوئے۔ العسر دوسرے میں الف لام ہے تو اس سے مراد وہی پہلے والا عسر ہے، تو لہذا عسر ایک ہو گیا اور یسر جو ہے وہ 2 ہو گئے۔ تو یہاں بھی جب لفظ آیا اب الجنت تو جنت وہی پہلے والی مراد ہے جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے محدثین کرام نے ایک استدلال حدیث مبارک سے بھی کیا ہے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں تو کہیں گے کہ یا ابانا استفتح لنا باب الجنہ، تو اگر اپنے ابا سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام مہربانی کرو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلواؤ، تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے ما اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، وہ کہیں گے خدا کے بندے تم مجھ سے جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو، حالانکہ جنت سے نکالنے کا ذریعہ بھی تو میری غلطی تھی، میری غلطی کی وجہ سے تو تم جنت سے نکالے گئے تھے، اور آج مجھ سے تم جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو، میں نہیں شفاعت کر سکتا، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو اس لیے علماء نے استدلال کیا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے بڑے شان والے صحابی ہیں ان سے یہ روایت صحیحہ موجود ہے، تو اب جب وہ مطالبہ کریں گے جنت کا کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلواؤ، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بھی میری غلطی سے تو تم جنت سے نکالے گئے، تو لہذا وہی جنت تھی، یعنی جس میں آدم علیہ السلام رہتے تھے اور جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ اور اگر وہ جنت کوئی زمین والی ہوتی، جنت کوئی باغ ہوتا، کوئی گھنا والا باغ ہوتا، تو پھر اس سے نکالنے کا اور اس سے غلطی کے کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اس مطالبے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلواؤ۔ اب تو وہ قیامت میں آ گئے، وہ دنیا تو ختم ہو گئی، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جنت سے مراد جو ہے وہی جنت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں اللہ کے نبیوں کا آپس میں ایک مکالمہ ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے یہی کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ابو البشر ہیں، اور آپ وہ ہیں خلق اللہ بیدہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود روح پھونکا، اور اسکنہ کا فی جنت جس کو اللہ نے اپنی جنتوں میں ٹھہرایا، لیکن تم نے ہمیں نکالا جنت سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کے نبی ہو، تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ لکھا ہوا تھا تورات میں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام اب غالب آ جائیں گے کہ پھر میری اس میں کیا قصور ہے، جو تقدیر کے فیصلے تھے وہ تو ہونے، ان کو تو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے کہ بھی اللہ کی تقدیر کے سامنے کون بات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں یہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا اور پھر اس جنت سے تم نے ہمیں نکلوایا، تو جنت وہی مراد ہے، کوئی دنیا کا باغ تو مراد نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تحقیق یہی ہے، یعنی قرآن و سنت کے سیاق و سباق کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ جس جنت میں اللہ نے ان کو ٹھہرایا وہ آسمانوں میں جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کو پیدا فرما چکے ہیں۔ اس لیے جنت جو ہے وہ مخلوق ہے، پیدا ہو چکی ہے، اور جہنم جو ہے وہ بھی پیدا ہو چکی ہے، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں ہے۔ اور اس کے باقی دنیا کے یہ اشکالات جو ہوتے ہیں نا جی، بعض لوگ بلا وجہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جی اگر جنت آسمانوں میں ہے تو ہمیں نظر نہیں آئی، یا جہنم اگر زمینوں میں ہے تو ہم نے نہیں دیکھا، اور اب ہم نے ایسے ایسے نئی ایجادات ڈھونڈ نکالی ہیں کہ ہم نے زمین کے چکر بھی لگا لیے ہیں، اور پوری زمین کے ارد گرد بھی ہمارے سیارات جو ہیں وہ گھوم چکے ہیں۔ تو یہ محض ایک جال کی بات ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سیارات ہیں کہ جن کی ابھی روشنی بھی زمین میں نہیں پہنچی ہے، تو تم تو ابھی تک چاند کے اندر اپنے مغز ماریاں کر رہے ہو، اور کہاں شمس ہے، کہاں مشتری ہے، اور کہاں عطارد ہے، اور کہاں زہرہ ہے، اور کہاں زحل ہے۔ تو اللہ کے اتنے بڑے سیارات ہیں، جب ہم ان کو نہیں دیکھ سکے ہیں تو اللہ کی جنتیں جب تک اللہ ہمیں نہ دکھلائے ہم کیسے دیکھ سکتے؟ اور دوسری بات یہ بھی منصوص ہے قرآن مقدس میں کہ آدمی چاہے کتنی اونچی اڑان اڑ لے لیکن آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، جیسے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں گزر سکتا، یعنی ان کے ناکے میں گزرنا محال ہے، تو ان کے لیے ہم نے راستے بند کر دیے ہیں، ان کا وہاں سے گزرنا محال ہے۔ تو جب جنت ہے ہی آسمانوں پر اور آسمانوں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو پھر اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ بلا وجہ نئی نسل کو اسلام سے یعنی دور کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ہیں۔ اور اللہ کی قدرتیں عجیب ہیں۔ اب ایک نئے آدمی نے تحقیق کی ہے، یعنی اس نے مشینوں کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے اس نے ایک حساب لگایا ہے اور عجیب اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو یہ نظام رکھا ہے نا جی، اوقات کے اندر فرق ہے۔ مثلا ابھی ہم یہاں مثال کے طور پر 8 ہیں تو آپ کے ملک میں 10 ہیں، اور اسی طرح بعض ملکوں میں ابھی 6 بجے ہیں، بعض ملکوں میں ابھی 4 بجے ہیں، یعنی کہیں 2 گھنٹے آگے، کہیں 4 گھنٹے آگے، کہیں 4 گھنٹے پیچھے فرق چلا آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پورا حساب لگایا ہے تمام اس وقت عالم جو دنیا میں موجود ہے، یعنی جو ملک دنیا کے زمینوں پر موجود ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے حساب لگایا ہے، تو معلوم یہ ہوا ہے اس حساب سے کہ اس 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جہاں اللہ کی اذان نہ ہو رہی ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو رہی۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پورے عالم کے اس نظام کو اللہ نے جو اقالیم سبع میں اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ اقالیم سبع کے اوقات کا اختلاف جو ہے، اس لیے خداوند قدوس نے ہمیں توجہ دلائی ہے بار بار کہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یتذکر او اراد شکورا، کہ ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا۔ اور کہیں فرمایا جا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور کبھی ہم دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور کسی مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غور کرو ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دن اور رات کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو اب جدید تحقیق نے یعنی یہ بات واضح کر دی ہے کہ انہوں نے کمپیوٹرائز طریقے سے حساب کیا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا
کہ جہاں اللہ اکبر کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو. کیا مانا؟ یعنی ایک جگہ اگر سعودی عرب میں ایک نماز کی اذان ختم ہو رہی ہے تو اسی وقت ایک دوسرے ملک میں ایک اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے اور وہ اللہ اکبر شروع ہو رہی ہے، اور اس کی اذان جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک تیسرے ملک میں وقت شروع ہو رہا ہے اور مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس 24 گھنٹے کے اندر، یعنی دن رات کی اس گردش لیل و نہار کے اندر کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہو رہی ہوں. اور اسی حساب سے ہمیں وہ حدیث پاک بھی سمجھ آئی کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے تو اس اختلاف لیل و نہار کے اندر جہاں اور حکمتیں ہیں، جہاں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں، وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ بھی نہ گزرے کہ جس لمحے میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو. تو لہذا کسی کا یہ کہنا کہ بھی جنت ہمیں نظر نہیں آتی یا جہنم ہمیں نظر نہیں آتی تو یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. ہمیں تو اپنا روح بھی نظر نہیں آتا، ہمیں تو پھول میں خوشبو بھی نظر نہیں آتی، ہم جس ہوا سے زندہ ہیں ہمیں وہ ہوا بھی نظر نہیں آتی. تو ہمارا نہ دیکھنا جو ہے کسی چیز کے عدم کا ذریعہ نہیں ہوتا. عدم الرؤیا جو ہے وہ کسی چیز کی عدمیت پہ دلیل نہیں کرتی کہ ایک چیز کو ہم نے نہیں دیکھا. بھئی ہم نے تو کئی ملک نہیں دیکھے، لہذا وہ ملک اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھے. ہم نے کئی ایسے مناطق ہیں جو نہیں دیکھے ہیں. تو عدم الرؤیا جو ہے لا یستلزم لعدم الوجود، یہ کہنا ہے کہ عدم رؤیا کسی چیز کی جو ہے وہ عدم وجود پہ کبھی دلالت نہیں کرتی. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہی ہے الحمدللہ کہ الجنت مخلوقۃ والنار مخلوقۃ، کیونکہ جنت عدت للمتقین اور جہنم جو ہے وہ عدت للکافرین. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اس جنت سے مراد بھی وہی جنت الخلد ہے. اور اسی لیے یہ معرف باللام بھی ہے کہ الجنہ، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور یہاں بھی اللہ نے جب معرف باللام فرما دیا تو مراد وہی جنت ہے جس کا ذکر سابقاً قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مراحل ہیں. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ تخلیق آدم، اور دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ تعلیم آدم، اور تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ تکریم آدم. یہ مراحل ثلاثہ تھے. پہلے اللہ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ تخلیق آدم کا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد تعلیم آدم کا مرحلہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ تعلیم آدم کا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد تکریم آدم کا مرحلہ ثالثہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو یہ تکریم آدم کا مرحلہ ہے. تو ان تمام مراحل کے بعد اسی کے ضمن میں اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اور اس میں بھی کتنی بڑی تشریف ہے آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم جو ہے بذریعہ ملائکہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے فرمایا، جب ہم نے حکم دیا، جب ہم نے اپنی طرف سے کلام فرما کے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں ٹھہرو. اور انہی آیات مبارک سے ہمیں یہ بات بھی ملی کہ تخلیق آدم کا مرحلہ بھی پہلے جنت کے علاوہ کسی جگہ تھا، اور اسی طرح تکریم آدم کا مرحلہ بھی جنت کے علاوہ کسی جگہ تھا. اسی طرح بی بی حوا کا پیدا ہونا جو ہے وہ بھی دخول جنت اور سکون جنت اور اسکان جنت سے قبل کا مرحلہ ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی. تو بیوی پہلے پیدا ہو چکی تھی، تب ہی تو اللہ نے حکم دیا، تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم بھی
اور تمہاری بیوی جو ہے تم دونوں جنت کے اندر رہو۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے جس میں صرف اسکان سے اسکن، سکن اور اسی طرح مادہ سکینہ، ان سب کا مادہ ایک ہے، یعنی مادہ جو ہے وہی سین کاف نون سب کا مادہ جو ہے وہ ایک ہے۔ جہاں مثلا اسکن امر کا صیغہ آ گیا، اسی طرح کہیں کہیں لفظ آئے گا لیسکن الیہا، سکون پکڑے، اسی طرح آیا لتسکنوا فیہا ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، تو دن میں آپ اللہ کا رزق حاصل کریں اور رات میں سکون پکڑیں۔ اسی طرح کہیں آتا ہے سکینتن، تو ان سب کا مادہ جو ہے وہ آرام سے ہے، وہ راحت سے ہے، وہ تسکین سے ہے۔ اب وہ تسکین جو ہے پھر دو قسم پہ ہوتی ہے، کبھی تو وہ تسکین ظاہری ہوتی ہے اور کبھی وہ تسکین ایک تسکین ڈال دی، دلوں کے اندر ایک طمانینت پیدا کر دی، دلوں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ آدمی جس حال میں بھی ہے مست ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے اللہ والے ہیں، اللہ کے بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کو دیکھا ہے آپ نے کہ دولت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، اور بالکل بیچارے جھوپڑوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دھوپ میں بیٹھے ہیں، دیواروں کے سائے میں وقت گزارتے ہیں، لیکن انہیں ایک عجیب سکون ہوتا ہے، ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، ایک عجیب راحت قلبی انہیں ہوتی ہے، ایک عجیب طمانینت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں خوش ہیں اور اتنے مست ہوتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں، دولت بھی نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کل صبح کا کھانا بھی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر ایک ایسا اطمینان ہوتا ہے، ایک ایسی بشاشت ہوتی ہے، ایک ایسی بشارت ہوتی ہے، ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں بیٹھے تو وہ بھی غم بھول جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ سکینہ قلبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکون باطن نصیب فرمایا ہے۔ اور اسی لفظ سے ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں مستقل ٹھہرانے کے لیے نہیں، لفظ اسکن انت وزوجک، بس تم سکون پکڑو، کیونکہ جب زمین کا مسئلہ آیا تو وہ آیا مستقر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہاں مجرد حکم تھا کہ اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ ہر بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے تابع ہوگی، یعنی جہاں خاوند رہے گا تو وہاں بیوی رہے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک خاوند نے نکاح کیا ہے اور وہ کہے مثلاً کہ بھئی میں مکے میں رہنا چاہتا ہوں، بیوی کہے کہ نہیں میں تو اپنے ملک میں رہوں گی، تو اس کو یہ شریعت حق نہیں دیتی۔ ہاں اذا اشترط شروطا، ہاں اگر نکاح سے پہلے ان کی کوئی ایسے شرائط تھے، وہ شرائط تو منطبق ہوں گے، ورنہ وہ صورت دیگر جو ہے عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے تابع ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ ہر عورت کو خاوند جو ہے وہ سکنا دے گا، لیکن دے گا سکنا اپنی حیثیت کے مطابق۔ کیا مانا کہ ایک آدمی ہے وہ ایک مکان میں رہتا ہے، 500 ریال کے کرائے کا مکان ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے تو 5000 ریال والا مکان لے کر دو، تو شرعاً وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی، چونکہ وہ اسی سکنا کو اختیار کرے گی جو خاوند رکھ رہا ہے۔ ہاں خاوند کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ تو نہ کرے کہ ابداً ایسی جگہ لے لے گے تاکہ تکلیف ہو اور وہ کہے میں نہیں رہتی، نہیں، بلکہ جس حال میں خاوند رہتا ہے بیوی بھی اسی سکنا کی حقدار ہوگی اور اسی کھانے پینے کی حقدار ہوگی جو خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اور اسی سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے اللہ نے تشریف دی ہے رجل کو، رجال کو، یعنی مرد کو جو اللہ نے شرف دیا ہے
تو عورت اس کے تابع ہے، عورت مرد کی متبوع نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے ہمیشہ مقدم فرمایا اور بی بی حوا کا ذکر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے تبع میں آیا، لیکن چونکہ جنت میں ٹھہرنے کا مسئلہ تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے اندر وضاحت بھی فرما دی کہ کہیں یہ حکم میرے لیے تو مخصوص نہیں ہے کہ صرف آدم ہی جنت میں ٹھہرے، کیونکہ اسی کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ بخشا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسائل بھی نکالے ہیں کہ لفظ زوج جو ہے نا جی، لفظ زوج یہ ہمیشہ ایک مماثلت پہ اور برابری پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں نا جوتے کے دو جوڑے جو ہیں یہ زوج ہیں، کیا مانے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، دونوں برابر نہ ہو تو پھر کام ہی نہیں بن سکتا۔ تو لفظ زوج میں یہ پایا جاتا ہے کہ جس میں کوئی تماثل ہو، برابری ہو، تو اللہ نے مرد اور بیوی کو ایک برابری دی ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے اور دونوں کے معقولات، مشروبات، منافعات، تلذذات ہے، ان میں تماثل ہے، ان کے اندر تشابہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے یہاں حوا کی شان بھی بیان فرما دی کہ بی بی حوا بھی اتنی شان والی تھی کہ اللہ نے فرمایا وزوجکا، وہ جو تیری بیوی یعنی تیرے برابر، جیسے تجھے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، جیسے تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح حوا کو بھی تو اللہ نے اپنی قدرت سے فی منزلہ الایسر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر آپ غور کریں، قرآن پاک میں تدبر کریں اور قرآن پاک میں تفکر کریں تو آپ دیکھیں اللہ نے جہاں جہاں عورتوں کا ذکر کیا ہے یا انبیاء کی پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے وہاں زیادہ تر لفظ ہے امرأہ کا، جیسے اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، نوح علیہ السلام کی بیوی امرأۃ لوط، لوط کی بیوی امرأہ علیہم السلام۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرمایا مریم ابنت عمران، وہاں بھی نام آیا ہے صرف۔ اچھا اسی طرح ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہاں بھی لفظ امرأہ آیا ہے، وہاں بھی لفظ جو ہے امرأہ۔ اچھا اسی طرح قرآن پاک میں یا امرأہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا سورۃ النساء آئی ہے یا اسی طرح نسوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح جیسے فرمایا یوسف علیہ السلام ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اسی طرح اور بھی قرآن۔ لیکن یہاں میرے مدنی سرکار کا ذکر آیا، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تو اللہ نے ان کی بیویوں کو امرأہ سے ذکر نہیں کیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، وہاں فرمایا ازواج النبی نساء النبی، کیونکہ وہ ایک اشارہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے نبی کو بیویاں بھی ایسی دی ہیں جو میرے محمد مدنی کی شان کے لائق ہیں، اس لیے وہاں لفظ زوج آیا، وہاں لفظ ازواج آیا، وہاں اللہ نے باقی انبیاء علیہم الصلوات۔ اب دیکھیں نا کہ امرأۃ لوط اب لوط کے برابر نہیں ہو سکتی، لوط نبی ہے اور بیوی کافر ہے۔ امرأۃ نوح، وہاں نوح علیہ السلام کے بیوی برابر نہیں ہو سکتی، نوح علیہ السلام پیغمبر ہے اور بیوی کافر ہے۔ اور وہاں امرأۃ فرعون کافر ہے اور بیوی آسیہ مومن ہے، برابری نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں اللہ نے زوج کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، وہاں فرمایا امرأہ۔ اور جہاں زوج کا لفظ آیا ہے وہاں تواصل، وہاں برابری کی جھلک ملتی ہے، وہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آدم تم بھی شان والے ہو تو پھر حوا بھی شان والی ہے، تم اگر ابو البشر ہو، تم تمام انسانوں کے باپ ہو، تو بی بی حوا بھی تو پھر تمام انسانوں کی ماں ہے، تمہیں ہم نے اتنا بڑا مرتبہ بخشا ہے، تو اب بی بی حوا کو کتنا مرتبہ بخشا کہ ہم نے اس کو زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اس کی پیدائش بھی عجیب انداز میں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے، روایات میں آتا ہے کہ القسنۃ علی آدم علیہ السلام پہ نیند ڈال دی گئی، اور اسی نیند کی عالم میں
ان کی جانب ایسر جو تھی اس کو آپریشن کیا گیا اور اندر سے بی بی حوا کو نکالا گیا. یہ خدا کی قدرت اور خدا کی شان ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج دنیا کے ڈاکٹر بھی کوئی آپریشن کریں تو پہلے آدمی کو بے ہوش کرتے ہیں, پہلے آدمی کو سلا دیتے ہیں. انہوں نے سب کچھ ہم سے سیکھا ہے اور ہمیں آنکھیں دکھلاتے ہیں, ورنہ ساری دنیا کے علوم دیکھ لو, ابتدا کہاں سے ہوگی؟ افلاطون سے ہوگی, بقراط سے ہوگی, ابو علی سینا سے ہوگی, رازی سے ہوگی, یعنی فارابی سے ہوگی, اور کہاں جائے گی یہ دنیا؟ یہ تو چور ہیں, یہ تو سارق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو چرایا ہے, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, جنہوں نے کرتبہ اور اشبیلا, جنہوں نے اسپینا کی لائبریریوں سے ہمارے علوم کو چرایا, جنہوں نے بغداد میں سے علوم دین کو چرایا. اور ان ظالموں نے ایسا کیا ہے کہ یعنی ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ان کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا. جیسے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج کو ضائع کیا گیا. یعنی بعض کتابیں ایسی بھی ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی جو 300 جلدوں پر مشتمل تھی, لیکن کیا تھا کہ دشمنوں نے ان کو ضائع کیا, اپنے مفادات کو حاصل کر لیا اور ان کو انگریزی زبانوں میں منتقل کر کے اپنے میوزیم کی نظروں میں ڈال دیے گئے. آج بھی آپ ان کی لائبریریوں میں جائیں تو جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ میں نے جب کافروں کی لائبریریوں میں آ کر اپنے اجداد کی کتابیں دیکھی ہیں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اس نے کہا میرا دل 2 ٹکڑے نہیں ہوتا بلکہ 3 ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ علم ہمارا تھا, کتابیں ہماری تھیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ورثے سے غفلت کی اور دشمنوں نے ان کو حاصل کر کے ایسے ایسے علوم حاصل کر لیے اور آج وہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو چور ہیں, انہوں نے تو ہمارے ان علوم کو چرایا ہے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة, اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تم دونوں جو ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ, یعنی وہ درخت دکھلا دیا گیا. اب اس میں یہ بھی سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چاہتے تو اسی وقت بھی اتار دیتے زمین پہ, لیکن جنت میں ٹھہرانے کی کروڑوں حکمتیں تھیں. ایک تو شرف آدم تھا, ایک تو کرامت آدم تھی, اور ایک یہ بھی تھا کہ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر آباد کرنا تھا. تو اللہ نے دنیا جنت میں دکھلا دیا کہ نہریں کیسے بہتی ہیں, محل کیسے بنتے ہیں, اور جناب آرام کی جگہیں کیسے ہوتی ہیں, معقولات اور مشروبات کیسے ہوتے ہیں. تو تمام نعمتیں جو تھی جنت کی وہ نمونہ آدم کو دکھلا دیا گیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو ایسی چیزیں بنانا سکھلاؤ لوگوں کو کہ نہریں یوں بنائی جاتی ہیں, برتن یوں بنائے جاتے ہیں, اور یہ معقولات یوں استعمال ہوتے ہیں, یہ مشروبات یوں بنائے جاتے ہیں. اسی لیے دنیا میں آج بھی ہر اس چیز کی نقل اتاری جا رہی ہے جس کا اصل اللہ کے پاس جنتوں میں ہے. اب دیکھا ہے نا بڑے بڑے بادشاہ, اسی طرح کے اب دیکھیں اب سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ ہو رہی ہے, اسی طرح سینٹرلی ہیٹنگ کے انتظامات ہوتے ہیں. جہاں سردی زیادہ ہے وہاں پورے کمرے ہر وقت گرم ہیں, جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں پورے کمرے جو ہیں ہر وقت ٹھنڈے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے گھروں کے اندر اگر اصلی پھول نہ بھی ملے تو اب لوگوں نے پلاسٹک کے پودے بنا ڈالے, پلاسٹک کے پھول بنا ڈالے تاکہ گھر کے اندر اسے گلاب کا پھول نظر تو آئے, چاہے اصلی نہ ہو نقلی ہو کوئی چیز ہو, لیکن جب نیند کھلے تو سامنے کوئی اسے پھول نظر آئے, اس سے کوئی اچھی نعمت نظر آئے, اس سے کوئی اچھی چیزیں نظر آئے. تو اللہ نے یہ تعلیم تو آدم علیہ السلام کو دینی تھی. پہلے تو صرف علمہ آدم الاسماء کلھا, عالم مثال میں وہ چیزیں بنا کر آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی گئی. اب جنت میں بسا کر ان چیزوں کو حقیقت میں دکھلا دیا گیا کہ دیکھ لو انار کسے کہتے ہیں, دیکھ لو سیب کسے کہتے ہیں, دیکھ لو انگوروں کے باغ کیسے لگائے جاتے ہیں, اور دیکھ لو کہ نہریں کیسی چلائی جاتی ہیں, اور دیکھ لو کہ دسترخوان کیسے سجائے جاتے ہیں. اور بی بی حوا کو بھی جنت میں بھیجا کہ تم ریشم کا لباس دیکھ لو, تم حریر دیکھ لو, تم دیباج دیکھ لو, تم استبرق دیکھ لو, تم زیورات دیکھ لو, تم میک اپ سنگار کرنے کے طریقے سیکھ لو, تاکہ تم نے بھی تو دنیا میں بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے, تم نے بھی تو اپنی بیٹیوں کو سکھلانا ہے کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں. کیونکہ اگر تعلیم نہیں دی جائے گی تو پھر تو وحشی قبائل کا عالم ہوگا,
جیسے بعض افریقن قبائل میں آپ جائیں، وہاں ایسی وحشی قومیں رہتی ہیں کہ درختوں کے پتے لپیٹے ہوئے ہیں، نہ انہیں کوئی پتا ہے کہ کیا بدن چھپانا ہے اور کیا بدن نہیں چھپانا ہے، نہ ان کو کھانے کا کوئی پتا ہے، آٹا لے لیں گے، پانی میں ڈال لیں گے اور پی لیں گے، اسی طریقے سے کوئی جوار وغیرہ لے لیں گے، اس کو رگڑ لیں گے، مکئی کے دانے رگڑ لیں گے اور پھر اس کو جو ہے پی ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے، بس کچے کچے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پکایا کیسے جاتا ہے۔ بعض قبائل ایسے ہیں جو کچا گوشت چبا لیتے ہیں، بعض قبائل ایسے ہیں جو کچے پھل کھا لیتے ہیں، لیکن جب تعلیم آ گئی تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اس پھل کا موسم یہ ہے، اس پھل کا موسم یہ ہے، یہ پھل فلاں موسم میں پکتا ہے اور یہ پھل فلاں موسم تک کچا ہوتا ہے اور یہ کھٹا ہوتا ہے اور یہ میٹھا ہوتا ہے، تو دونوں کو اللہ نے جنت میں رکھ کے پوری طرح سے تیار فرما لیا اور ساتھ ایک پابندی بھی لگا دی کہ کلا منہا رغدن، کھاؤ کھلا، لیکن یہ ہے کہ اتنا نہ ہو کہ پھر تم لذتوں میں ہی الجھ جاؤ، پھر جنت کی لذتوں میں ہی الجھ جاؤ، اور دنیا میں جب جاؤ تو اپنی اولاد کو بس اسی کھانے پینے میں لگا دو اور منہیات کا کوئی پتہ بھی نہ چلے، تو وہی سے پابندیاں لگا دی کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن خبردار تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اللہ نے قرآن مقدس میں الشجرہ کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اب بعض لوگوں نے جیسے کہہ دیا کہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہہ دیا کہ وہ نہیں انجیر کا درخت تھا، بعض نے کہہ دیا کہ نہیں وہ زیتون کا درخت تھا، بعض نے کوئی اور لکھ دیا، کتابوں میں مختلف روایات لکھی گئیں، لیکن یہ تمام روایات جو ہیں کتب اسرائیلیہ سے ہیں، لا نصدق ولا نکذب، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور علماء کہتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں مبہم رکھا ہے تم بھی اسی حال میں رہنے دو، تم اس بحث میں نہ الجھو۔ جیسے کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ شجرہ کے بارے میں اگر ہمیں علم ہو جائے تو لا ینفع، ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اور اگر علم نہ حاصل ہو تو لا یضر، ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ کوئی بھی درخت تھا، کوئی بھی چیز تھی، اگر ہمیں اس کا نام بھی آ جائے تو کیا ہو جائے گا، اور اگر ہمیں اس کا نام معلوم نہ ہو تو کون سی ہماری نماز میں سجدہ سہو آ جائے گا۔ اگر ہمیں شجرہ کا نام معلوم نہ ہو تو کوئی ہماری نماز نہیں فاسد ہو جائے گی، کوئی ہماری عبادت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ تو جس چیز کے جاننے میں ہمارا فائدہ نہ ہو اور جس چیز کے نہ جاننے میں ہمارا نقصان کوئی نہ ہو، تو اس کے جاننے کی کوشش کرنا جو ہے وہ بڑی کم عقلی ہوتی ہے کہ بلا وجہ آدمی تجسس میں مبتلا ہو جائے اور بلا وجہ آدمی ایسی ایسی بحثوں میں الجھ جائے کہ اس کو ان چیزوں کے معلومات حاصل کرنے کا کوئی صحیح ذریعہ بھی نہ ملے، ورنہ اللہ چاہتے تو یہی نام لے لیتے۔ اللہ نے قرآن میں چیزوں کے نام نہیں لیے ہیں، اللہ نے قرآن میں نخل کا ذکر فرمایا، رمان کا ذکر فرمایا، عنب کا ذکر فرمایا، تین کا ذکر فرمایا، زیتون کا ذکر فرمایا، تو یہاں بھی اگر اللہ چاہتے تو ذکر فرما دیتے کہ فلاں درخت تھا، لیکن جب اللہ نے ذکر ہی نہیں فرمایا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر تم نے میرے اس حکم کی تعمیل نہ کی، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، اور دیکھیں خدا کا نظام دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَأْكُلَا، یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف مت کھاؤ یا مت چکھو، حکم دے دیا وَلَا تَقْرَبَا، حالانکہ معنی یہی ہے کہ تم نہ کھاؤ، معنی یہی ہے لا تَأْكُلَا، لیکن ایک حکمت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، کیا مانا کہ دوائی یہ زنا جو ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب تم اکیلے عورت کے ساتھ بیٹھو گے تو فتنہ تو پیدا ہوگا، جب تم ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے، اجنبی عورت کے ساتھ شیک ہینڈ کرو گے، اجنبی عورت کے ساتھ تم تخلیے میں بیٹھ کے باتیں کرو گے، اجنبی عورت کے جمال پہ نظر ڈالو گے، تو لازمی بات ہے کہ فتنے میں الجھ جاؤ گے۔ لیکن جب ان وادی میں بھی نہیں گزرو گے، جب اس کانٹوں والی وادی کے تم قریب ہی نہیں جاؤ گے تو تمہارے دامن میں کانٹے لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آدمی ایک جھاڑی دار کانٹے ہیں، تم اس سے لگ کے گزر رہے ہو، اندر بھی نہ جاؤ، کوئی نہ کوئی کانٹا تمہارے دامن کو اٹک لے گا۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کے قریب ہی مت جاؤ. جب قریب نہیں جاؤ گے تو گناہ سے تو خود بخود بچ جاؤ گے. یہاں بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو دونوں کو حکم دیا کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اور اندازہ فرمائے کہ دونوں حکم یعنی امر میں بھی دونوں کو شریک کیا اور نہی میں بھی دونوں کو شریک کیا. پہلے امر کیا تھا؟ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی تم دونوں ٹھہرو. اور اسی طرح پھر فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور تم دونوں کھاؤ پیو جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو کھلا رچتا بستا ہوا کھاؤ پیو. یہاں امر میں بھی دونوں کو شریک کیا تو اب نہی میں بھی دونوں کو شریک کیا کہ ولا تقربا تم دونوں اس کے قریب مت جانا. هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اور اگر تم دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے اس درخت کے قریب ہو گئے تو پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے. اب لفظ ظالمین جو ہے یاد رکھیں قرآن مقدس میں کہیں تو یہ کافروں کے معنی میں بھی آیا ہے اور کہیں ظالم کا معنی ہوتا ہے یعنی حد سے نکلنے والا. اصل میں ظلم کی تعریف یہ کی ہے علماء نے وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا بھی ایک ظلم ہے. یعنی کیا مانا پانی کا محل جو ہے یہ گلاس ہے اگر اس کو آپ زمین میں انڈیل دیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے کہ تم نے جو محل تھا اس کے بجائے اس کو غلط محل میں رکھا ہے. اسی لیے کافر کو بھی ظالم کہا گیا کہ اللہ نے پیشانی پیدا کی تھی اپنی ذات کو سجدہ کرنے کے لیے لیکن ان ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر انداد کو اصنام کو اشخاص کو اور اشجار کو ابہار کو سجدے کرنے شروع کر دیے. تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ تم اگر میرے اس نہی کا ارتکاب کر بیٹھو گے تو پھر تم بھی اپنی جان پہ گویا زیادتی کرنے والے ہوگے کہ میں نے جس چیز سے منع کیا تم ادھر چلے گئے. میں نے کہا قریب مت جاؤ اور تم قریب چلے گئے تو گویا تم بھی فتکونا من الظالمین. تو اس لیے بعض اوقات لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر زیادہ تشدید ہو زیادہ تحدید ہو. اب اس کو سیاق و سباق میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ آیا ہے ایسے مقام پر تو کہیں ظالمین سے مراد کافرین بھی ہوتے ہیں کہیں ظالمین سے مراد مجرمین بھی ہوتے ہیں اور کہیں ظالمین سے مراد فاسقین بھی ہوتے ہیں اور کہیں یہ لفظ جو ہے تنبیہ کے لیے آ جاتا ہے جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں آیا. ورنہ یہ مانا نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اگر درخت چکھ لو گے تو کافر ہو جاؤ گے. نا وہ تو اللہ کا نبی ہے آدم علیہ السلام وہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور اتنا بڑا ان کا شرف ہے تو مانا اسی کے مطابق کیا جائے گا جو ان کے شان کے مطابق ہو. یعنی اگر تم ان درخت کے قریب دونوں چلے گئے تو پھر اپنی جانوں پہ تم خود زیادتی کرنے کا باعث بنو گے تم خود تجاوز کرنے کا ذریعہ بن جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آدم علیہ السلام کے اسکان جنت کا ذکر فرمایا. اب اگلی آیات میں پھر حبوط آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اچھا جی فرماتے ہیں کہ مجھے حافظے کی شکایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور پاک نے دعا سکھلائی تھی. بھئی اس دعا کا موجود ہے مشکات شریف کے آخر میں ہے وہ دعا آپ دیکھ لیں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہاں موجود ہے. یا کوئی فضائل قرآن کی آپ کتاب لے لیں تو اس کے آخر کے اندر بھی انہوں نے اس دعا کو لکھا ہے اور پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے. گو احادیث کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں محدثین جو ہیں ایسے احادیث مبارک کو قبول فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جمعراتیں یہ پڑھی تھی. جمعرات ہی پڑھنی ہوتی ہے تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں زندگی میں کبھی نہیں بھولا کہ لندن میں جو آپ کے تھے اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی تفصیلی طور پر بھئی تفصیلی طور پر اب اپنا کیا کہنا ہے بس جو دین کا کام ہو سکا الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہم نے کیا انشاءاللہ.
باقی ٹکٹ کا ریٹ وغیرہ یہ مولوی کا کام نہیں ہے. آپ کسی ایجنٹ سے جا کر رجوع کریں, پتہ کریں ٹکٹ کم ہوئی ہے بڑھ گئی ہے, کوئی مسئلہ ہے قرآن شریف کا کہ یہ بھی میں بتلاؤں؟ مجھے کیا پتا ہے کہ ٹکٹ کا ریٹ بڑھ گیا ہے کم ہو گیا؟ کسی ایجنٹ سے رجوع کریں, آپ ٹریول ایجنسی میں جا کے رجوع کریں. اچھا, اگر میں اپنے والدین کی طواف کر سکتے ہیں, لیکن اور کسی غیر کے لیے طواف خود کریں, اس کے لیے دعا کر دیں. مدینہ جانے کے بغیر مدینہ منورہ حضور پاک کے روضے پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بالکل کہہ سکتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جب بھی وہ آتے سلام پڑھتے, صحابہ بھی سلام پڑھتے تھے. باقی دور سے علماء نے اس لیے منع کیا ہے کہ حرف ندا جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہ ہو, اور اسی لیے منع کیا ہے کہ پھر آدمی کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. اس لیے علماء نے دوسرے مقام پہ منع فرمایا, لیکن وہاں پر سلام پڑھنے سے کسی نے بھی منع نہیں فرمایا. کہتا ہے بعض لوگ یہ اوپر جو اکال پہنتے ہر ملک کا رواج ہے, تمہارے ملک میں جو کراکولی ٹوپی پہنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی ملک کے اندر بھی لمبی ٹوپی پہنتے اس کی, یہ ہر ملک کے اس کے آب و ہوا کے مطابق دراصل لباس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بعض ٹھنڈے ملک ہیں تو وہاں بڑی بڑی گرم ٹوپیاں ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ بعض گرم ملک ہیں تو وہاں ہلکی ٹوپیاں ہوتی ہیں. تو ان ملکوں میں چونکہ گرمی بھی پڑتی تھی اور لو بھی چلتی تھی اور تیز ہوائیں بھی چلتی تھی, تو ان کے بھی رومال اس انداز میں آئے کہ یہ جان محفوظ رہے, کمر محفوظ رہے, رومال گر نہ جائے, اوپر جمع رہے, اور چاہے تو زیادہ ہو تو پھر یوں باندھ لیں, اور چاہے تو یوں باندھ لیں تاکہ اونٹوں پہ سفر کر سکیں. تو ہر علاقے کے لباس جو ہیں اس کے موسموں کے اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں, اگر اس میں کسی کا کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ چلو بھی پگڑی کی ایک سنت بھی ادا ہو گئی, چلو اب پگڑی نہ باندھی تو گویا پگڑی نما ایک چیز سر پہ رکھ دی. ایک دفعہ آپ نے ایک نسخہ ذکر کیا تو کیا ہوگا, مجھے بھی کسی نے دیا تھا بھائی, تکلیف ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ کسی ہندوستانی حکیم نے مجھے بتلایا تھا. اب وہ کیا تھا اللہ عالم, یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے. ہم فقیروں کا تو حال یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا, ذریعہ بنا دیا, کسی نے دوائی دے دی, کسی نے کوئی دعا کر دی, ہماری گاڑی چل پڑی. تو اب اس کو یاد رکھنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آگے میں نے طب تو نہیں کرنی تھی نا, حکمت کی دکان کھولنی تھی کہ میں نے اس کا لکھ لیتا. اس لیے بہرحال آیا تھا اور گیا. داڑھی نہ رکھنا جو ہے بالکل آدمی بار بار منڈانے سے فاسقین میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ اصرار جب ہو جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے, اور مرتکب کبیرے کا جو ہے وہ فسق میں داخل ہو جاتا ہے. اور داڑھی جو ہے سنن الانبیاء والمرسلین میں سے ہے, اور میرے مدنی پاک کی اور پھر سنت بھی ایسی ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی حضور کے چہرے سے جدا نہیں ہوئی. پاؤں کا مسا ثابت نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے صرف نحوی اعتبار سے کرنے سے, جب اس کی تفسیر حضور نے خود وضو کر کے دکھلا دی ہو تو پھر وہ تفسیر کی جائے گی جو حضور نے پڑھائی ہے, یا نحوی قاعدے کو دیکھا جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے نحوی قاعدے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنے ہیں, ورنہ تمام نحوی اور قواعد جو ہے وہ قرآن کے تابع ہیں. قرآن تو کسی قاعدے کے تابع نہیں ہے. اور پھر جب ایک آیت کی تفسیر میں عملی طور پر میرے مدنی پاک کا عمل موجود ہو گیا, حضور نے وضو فرما کے دکھلا دیا, اور ایک دفعہ نہیں بلکہ پوری زندگی دن میں 5 دفعہ, اور سفر میں, حضر میں, اور تمام صحابہ نے عمل کر کے دکھلا دیا, تو اب صرف ایک زبر زیر سے یا ایک نحوی قاعدے سے اللہ کے نبی کے عمل کا انکار کیا جائے تو یہ کوئی اسلام ہے کہ بھئی ایک بہانہ بنایا جائے گا جی ترکیب نحوی کا تقاضا یہ ہے. بیوی کو اگر ماں اور بہن کہہ دے تو ہاں حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے. اولیاء اللہ کے مزارات میں مسجد نہ بنائیں, کیونکہ آہستہ آہستہ پھر وہ سجدہ گاہ بن جاتی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے کہ جو درود پڑھا جائے گا مجھے پہنچایا جائے گا. اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح شؤوننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، یا الہ العالمین مجاہدین بوسنا و ہرسک، اور یا اللہ مسلمان جہاں ہیں جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ تمام جمی مدارس دین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.